माह रमज़ान मुबारक में अक्सर लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करती हैं, इसी तरह जो ख़वातीन नमाज तहज्जुद अदा करती हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती करती हैं, जिस वजह से उनकी नमाज तहज्जुद होती नहीं है और उनको इस बात की खबर ही नहीं होती। वो पढ़ी जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम नमाज तहज्जुद भी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हमें बरकतें नहीं मिल रही होती, हमें वो तासीर नसीब नहीं हो रही होती। तो तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो आपको अर्ज करने लगा हूं, क्योंकि इसमें नियत कैसे करनी है, इसका वक्त कौन सा है, इसमें रकतें कितनी पढ़नी है, खास मसला कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, ये तमाम तफसीलात आपको बताने लगा हूं, ताकि आपकी नमाज तहज्जुद दुरुस्त हो जाए। जब नमाज तहज्जुद दुरुस्त अदा करेंगे तो फिर आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी, आपका चेहरा भी रोशन होगा, आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी, आपको इनामात भी मिलेंगे, आपकी दुआओं की कबूलियत भी होगी। खासकर जो नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। इसलिए अगर आप सही तरीके से नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर रहे तो फिर आप मुझसे तरीका सीख लें, ताकि आप नमाज तहज्जुद की वो तमाम बरकतें हासिल कर लें। क्योंकि इसमें कुछ मसनून दुआएं भी होती हैं जो हमने तहज्जुद की नमाज को अदा करने के फ़ौरन बाद पढ़ें तो अल्लाह ताला की रहमतें छम्मा छम्मा हमारे ऊपर बरसने लग जाती हैं। क्योंकि ये वो घड़ियां होती हैं ना कि जिसमें हमारी अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल फरमा लेता है, हमारी हाजतें कबूली होती हैं। अब नमाज तहज्जुद क्योंकि इस्लाम की निहायत अहम इबादत है और ये बाबरकत इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। अब यानी कि आप सहरी के वक्त उठती हैं या आप उठते हैं, जो कोई भी हैं, ख़वातीन अपने घर में नमाज तहज्जुद अदा कर रही हैं या मर्द हजरात भी घर में नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं या मस्जिद में, जहाँ भी आप अदा करें, तरीका इसका आपने यही रखना है जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। इसमें अगर एक ही सूरत याद है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? क्या इसके अंदर सूरत इखलास ही पढ़ना ज़रूरी है या कोई दूसरी सूरतें भी हम पढ़ सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक हिस्सा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसके बाद आपको किसी भी और की तरफ जाना ही ना पड़े, किसी से कोई मसला पूछने की ज़रूरत ना हो। आपको मुकम्मल नमाज तहज्जुद अपनी उंगलियों पे याद हो जाए कि भाई ऐसे पढ़नी है, इसका ये वक्त है, इसके लिए सोना है या नहीं, इसके लिए कौन सी सूरतें याद होनी चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी है। बस ये इतना सा काम है। अगर आप इस तरह ये अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नमाज अल्लाह ताला के ख़ास बंदों का शेवा है, कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। तहज्जुद की नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है। इसलिए हम नमाज तहज्जुद पर यानी कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की ये सिफ़ात बयान फरमाई है कि वो रातों को कम सोते हैं, अपने रब के हजूर क़याम करते हैं। सूरत बनी इसराइल में देख लें, इरशाद बारी ताला है कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करें, ये आपके लिए ज़ैद है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकामे महमूद पर फैज़ फरमाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि तहज्जुद की नमाज ये बड़ी ही फजीलत की हाल है। तो इसलिए हम रोज़े के लिए तो हमने उठना है, तो हम माह रमज़ान में ये तरतीब बना लें, ये तरीका बना लें कि हमने पहले 2 रकतें पढ़नी हैं या 4 पढ़नी हैं या 6 या 8, कितनी रकतें नमाज तहज्जुद में पढ़ी जाती हैं। अब क्योंकि माह रमज़ान ये कोई आम महीना नहीं है, इसकी हर रात ही, हर घड़ी, हर लम्हा ही इतना बरकतों के साथ भरा हुआ है ना कि इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि आका भी इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान का रात होती है और अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त बंदों से फरमाता है, कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता कर दूं। इसमें 300 रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह ने अब बंदों के लिए 300 रहमतों के दरवाजे खोल रखे हैं। अब वो बड़े खुशनसीब लोग होंगे जो नमाज तहज्जुद अदा करेंगे और 300 रहमतों के दरवाजे खुले हुओं से वो अल्लाह की रहमत और अनवार व तजल्लियात को हासिल कर लेंगे। देखिए, ये माह रमज़ान है, ये उम्मत मुहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत का पैगाम देता है कि हर रात 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं एक ही दिन की तहज्जुद से और एक ही रोज़े से आपको अल्लाह तबारक व ताला उन बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे, तो फिर आप संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से आप इस तरह ये इबादत कर लें ताकि आपको ये तमाम के तमाम इनामात मिल सके। देखिए, रमज़ान की हर रात में जैसे मैंने कहा है कि ऐलान होता है कि भाई अल्लाह की रहमत इस वक्त 300 दरवाजे खुले हैं, जल्दी रब से मांग लो। रब फरमाता है, कोई मेरी बारगाह से बख्शिश मांगने वाला ताकि उसको बख्श दिया जाए, है कोई मेरी बारगाह में तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा को कबूल फरमा ले,
है कोई सवाल करने वाला ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए। ये बार बार अल्लाह ऐलान फरमा रहा है फरिश्तों के जरिए। अब इसलिए किस्मत वालों को ही, ये मुकद्दर वालों को ये मौका नसीब होगा कि वो नमाज तहज्जुद को अदा करेंगे और फिर इसी तरह अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल कर लेंगे। अब नियत, पहले हम नियत की बात करते हैं। नियत इसकी ये है कि 2 रकात नमाज सलात, यानी आप 2 रकात नमाज तहज्जुद, बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के, अल्लाहु अकबर। जो नियत है ये दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से हमें चाहिए कि हम ज़बान से ये अल्फाज जो मैंने आपको बयान किए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, याद हो जाएंगे। 2 रकात नमाज सलात तहज्जुद, यानी 2 रकात सलात व तहज्जुद भी कह सकते हैं। 2 रकात सलात व तहज्जुद, बंदगी अल्लाह ताला की, या आपको आसान कर दूं तो 2 रकात नमाज तहज्जुद, बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आपने नियत करके अपने कानों को हाथ लगा लेने। बिल्कुल ये सादी सी नियत है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो आपको याद ना हो सके। नमाज की जगह सलात का नाम भी ले सकते हैं, नमाज भी कह सकते हैं। तो दोनों अल्फाज मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए। ये सही तरीका है नियत का। तो नियत देखिए, इन्नल आमालु बिन्निया, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। इसका वक्त जो शुरू होता है ना, असल तो ख़ास वक्त इसका यही है। आजकल जो चल रहा है वो जब आप रोज़े की सहरी के लिए उठते हैं ना, उस वक्त आप इसको अदा करें, यानी रात के आखिरी हिस्से में इसको अदा करना ये सबसे अफजल तरीन है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें छमाछम बरस रही होती हैं। अल्लाह ताला के नूरी मलाइका ज़मीन पर होते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर, यानी बंदों का पैगाम लेकर अल्लाह की बारगाह में वो जाते हैं। तो इसलिए आप जब उस वक्त मांगेंगे तो फिर फरिश्ते आपका पैगाम लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। तो इस सादी सी बात, जिसको ये बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो कभी तहज्जुद छोड़ता ही नहीं है, उसकी जिंदगी में ये रच जाती। देखिए, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने ये भी नमाज तहज्जुद की अहमियत है ना कि नमाज का खुसूसी इत्माम फरमाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। एक हदीस पाक में अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल करता है, कौन है मुझसे मांगने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज़ की। इसीलिए तहज्जुद की नमाज दिल को नूर से भर देगी। अगर आप चाहते हैं आपका दिल नूर से भर जाए, आपका वजूद नूर से भर जाए, आपके दिल में नरमी आ जाए, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये नमाज इंसान को गुनाहों से भी बचाती है, नेकियों की तरफ राग़िब करती है। रात के तहाई हिस्से में की गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने का तरीका जिसको आ गया उसकी फिर हर नमाज ही कबूल हो जाती है। अब नियत आपने कर ली। नियत के बाद अब आपने इसको ये समझना है कि रात के कौन से हिस्से में पढ़ें। वो मैंने आपको बताया, रात का आखिरी हिस्सा, यानी कि अब जो अजान का वक्त है ना, नमाज फ़जर के वक्त जो हमारे यहाँ चल रहा है, वो 5:21 पर, किसी के 20 हैं, किसी के 21 हैं, 25 तक चल रहा है। तो आप उससे पहले पहले, यानी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भी तहज्जुद अदा कर सकते हैं। ये जो 2-3 घंटे होते हैं ना, ये बड़े ही अहम और बड़े कीमती होते हैं। यानी सहरी के वक्त जब आप उठे हैं तो आप सबसे पहले बावुज़ू हो जाएं। ख़वातीन को भी चाहिए कि वो बावुज़ू हो जाएं, नमाज तहज्जुद अदा करें, उसके बाद अपनी सहरी का एहतमाम करें। और उससे अगर सहरी करने के बाद टाइम क्योंकि बाद में नहीं बचता, इसलिए वो थोड़ा 10 मिनट पहले उठ जाए और ये नमाज तहज्जुद अदा करें। इसके लिए सोना जो है ना, ये शर्त है। सोए बगैर नमाज तहज्जुद नहीं होगी, इसलिए कि सोना इस नमाज के लिए शर्त है। अब ये शर्त ही नहीं पूरी करेंगे तो फिर नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी। एक मसला तो ये है। दूसरे नंबर पर जहां हम गलती करते हैं तो हमारी नमाज तहज्जुद नहीं हो रही होती। वो कौन सी बात है? एक तो बात यह है कि अब लोग सारी सारी रात जाग रहे होते हैं और वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, अब हम तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, बस हमारी नमाज हो। फिर उनके वो तहज्जुद नहीं अलबत्ता नफल हो जाते हैं कि उनको सवाब नफलों का मिलता है। जो तहज्जुद का मकाम है, जो दर्जा है, वो उनको नसीब नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के हबीब ने फरमाया, हुजूर क्योंकि ये नमाज कभी तर्क फरमाते ही नहीं थे, हत्ता कि बीमारी की हालत में भी आप बैठकर तहज्जुद अदा कर देते। आप तवील क़याम फरमाते, कुरान की तिलावत करते, रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगते थे। ये अमल उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। सहाबा इकराम का भी यही मामूल था। आप तहज्जुद की बहुत पाबंदी करते थे। रातों को उठकर लंबे क़याम, कुरान पढ़ते, अल्लाह से गिरियाजारी करते। उनकी कामयाबी और अज़मत का बड़ा सबब तहज्जुद की पाबंदी भी थी। इसलिए नमाज तहज्जुद दुनियावी फ़ायदे भी देती है।
اس سے روحانی فائدے ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ انسان کے معاملات آسانی کے ساتھ جو حل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے وہ زندگی میں ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے مختلف ایمان فروز واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے تھے کیسے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر لی تو اب میں آگے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت کیسے پڑھنی ہے، دوسری رکعت کیسے پڑھنی ہے اور آپ نے کم سے کم کتنی رکھنے پڑھنی ہے۔ تو اس کی ترتیب ذرا سمجھ لیں۔ اس کا وقت میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ چاہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ بھی سو کے اٹھ پڑے ہیں نا تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا افضل ترین وقت ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ وہ افضل وقت کون سا ہے۔ اس لیے اس کی افضل رکعتیں بھی بتاؤں گا کہ کتنی پڑھنی آپ کے لیے بہتر ہے اور کتنی صوفیہ اللہ والے بزرگ پڑھتے تھے، پھر اللہ کا قرب ملتا تھا۔ اس لیے آپ نے پڑھنی ہے تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ تمام دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، راتوں کے گشت کے دوران نہ لوگوں کے حالات بھی دیکھتے اور تہجد کا اہتمام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے گھر سے قرآن کی آواز سنی، ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رو پڑے، فرمایا کہ یہی لوگ امت کے اصل طاقت ہیں جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ رحمت اللہ تہجد کی بہت پابندی کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے صالحین کو دیکھا کہ وہ رات کی عبادت کو دنیا کی ہر نعمت پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور تہجد کی اہمیت کا سبق ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب یہ بھی ان کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر نہ 3 دن مسلسل 313 مرتبہ وہ یہ کلمات پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اگر عام دن ہوتے تو میں آپ کو کہتا کہ اس کو 40 دن پڑھیں یا اس کو آپ 21 دن پڑھیں، لیکن اب کیونکہ ماہ رمضان کی تو برکتیں ہیں نا، اس کی بھی شان ہے نا، اس کی بھی عظمت ہے، تو اس حساب سے آپ نے بالکل مختصر تعداد میں یہ پڑھ لیا، بالکل 3 دن، اور 3 دنوں میں آپ کا مقدر سمرے گا، پھر آپ کا تہجد کو دل بھی کرے گا، آپ کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو وہی چیزیں عرض کر رہا ہوں جس کی تاثیر ہم نے دیکھی ہے، جس کی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں، جس کے ذریعے رب کی رحمتیں آتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔ اس لیے دوستوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے تہجد کی پابندی کا مشورہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل 40 دن تہجد ادا کی، اللہ سے دعا مانگتا رہا، اللہ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ اس واقعے سے میں پتا وہ تو جناب عام دنوں کے 40 دن تھے، اب آپ صرف 3 دن میں اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، آپ اپنی ہر مشکل آسان کروا سکتے ہیں۔ 3 دن میرے بتائے ہوئے طریقے کیا ہے؟ میرا اپنا نہیں ہے، یہ بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ نماز تہجد اس طرح ادا کریں۔ اور تہجد کے وقت نا ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے، نماز تہجد یہ ایک عظیم عبادت ہے، تو اس لیے جو مسلمانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، ہمیں چاہیے ہم اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تو اس لیے تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر سے پہلے تک، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ رات کا آخری حصہ، تہائی حصہ سب سے افضل ہے۔ میں یہ بات اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سننا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، میں رکعتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ اس میں سورت اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔
اگر اور صورتیں آتی ہیں تو وہ آپ نے کیسے پڑھنی ہیں یہ سنتے جائیے گا۔ اب کیونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو اہم سوال ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، یعنی آپ نے جب نیت کی تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدکا تبارک اسمک و جدکا ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں آمین بھی کہیں گے۔ اب میں نے دیکھیے یہاں آگے صورت ملانے سے پہلے تک مکمل آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سناتی ہے، تو یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو ایک بات کی سمجھ آئی۔ یہ 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم 4 پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھائی، 2 پڑھنے کا یہ اپنا ہی مزہ ہے، اور 2 پڑھنا ہی سب سے افضل ہے، اور 2 ہی پڑھنی چاہیے۔ 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، لیکن 2 کر کے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو مکمل اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے کہ تہجد جو ہوتی ہے نا، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرض نمازیں تو فرض ہیں، لیکن یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اپنے اندر ایک تاثیر اور طاقت رکھتی ہے۔ تہجد میں پڑھے جانے والی آسان صورتوں میں سورت فلق ہے، سورت ناس ہے، سورت کوثر ہے اور سورت اخلاص ہے۔ یہ 4 صورتیں انتہائی اہم ہیں۔ اگر کسی کو قرآن مجید کی اور صورتیں یاد ہیں تو وہ باقی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ وحد، سورت فلق، سورت ناس، سورت کوثر، یہ اتنی مبارک صورت ہے نا، یہ 4 صورت، میں اب ان کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہے۔ ان کو پڑھنا کیسے ہے یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نا بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں نصیب ہوگی، گھریلو زندگی میں سکون آ جائے گا، گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ تو کیونکہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں نہ ہوتی، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے تو اس کا یہ حصہ جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کے لیے سننا سمجھنا انتہائی اہم ہے، اس لیے آپ نے دوستوں اس بات کو ضائع نہیں کرنا۔ اس لیے کہ یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ ویڈیو ہر ایک تک نہیں پہنچے گی، اس لیے جن کو آپ جانتے ہیں نا ان تک یہ پہنچائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، لوگ غلطی نہ پڑھتے رہیں، لوگ صحیح ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے جو ہے وہ انعامات حاصل کریں۔ دیکھیے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کا یہ معمول تھا کہ جنگوں اور عدالتی معاملات کے باوجود تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رات کے وقت سجدے میں دیر تک روتے رہتے اور فرماتے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ یہ الفاظ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کا بہترین نمونہ۔ ایک تاجر کا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک تاجر شدید قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ لوگ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ 40 دن باقاعدگی سے تہجد ادا کرے۔ اس نے اخلاص سے عمل کیا، تہجد میں روتے ہوئے دعائیں مانگتا رہا۔ کچھ ہی عرصہ بھی گزرا تھا کہ کاروبار بھی سنبھل گیا، قرضے بھی اتر گئے۔ اب وہ لوگوں کو سرمایہ تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں رزق اپنا تقسیم کرتا ہے، پر اس کا رزق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اس کی برکتیں ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تہجد ہے، اس لیے آپ بھی اگر اس کو تہجد کو اپنا سرمایہ صرف یہ رمضان کا مہینہ بنا کے دیکھیں، یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ اب آپ نے جب یہاں تک آمین تک پڑھا ہے نا، تو آگے آپ کوشش کرنی ہے، اگر یہ صورتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ پہلے پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر، پھر آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، پھر پڑھیں گے سورہ فلق، پھر پڑھیں گے سورہ ناس۔ تو اگر یہ 4 صورتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں یہ 4 صورتیں پڑھتے جائیں۔ اگر یہ 4 صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر آپ سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے نا، اس کو آپ ہر رکعت میں 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو 3 بار ماہ رمضان میں پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ بعض نے کہا 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ عام دنوں میں جب ہم اس کو 3 بار پڑھتے ہیں تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، جب ماہ رمضان میں اس کو پڑھتے ہیں تو جو تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر ثواب ہے۔
تو اب اندازہ کیجیے گا جس بندے کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے وہ کس قدر خوش نصیب نہیں ہوگا، وہ کس قدر مقدر والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ چاہیں ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جو ترتیب باقی بتائے، یہاں ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ تہجد میں جب ہمیں کوئی صورت یاد ہوتی ہے نا، تو قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جو پہلے صورت ہو اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں ہو اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں۔ وہ پہلے سورت ناس کو پڑھتے ہیں، پھر سورت قل واللہ، سورت اخلاص پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی پھر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو ترتیب، پہلے اگر سورت اخلاص آپ کو یاد ہے نا، تو آپ اس کو پہلے پڑھیں۔ سورت ناس یاد ہے، اس کو آپ دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یا ایک رکعت میں دونوں صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے سورت فلق پڑھیں، پھر سورت ناس پڑھ لیں۔ یعنی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جو قرآن مجید کی پہلے سورت آتی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں آتی ہے اس کو بعد میں ہی پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کی نماز تہجد بھی قبول ہوگی، اور آپ کو اس کی چاشنی اور روشنی بھی ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ آپ نے کون سی صورتیں کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہاں آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس لیے دوستو ویڈیو کو آگے پہنچائیں۔ دوست، یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے الحمدللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، اپنی نماز صحیح ادا کر لی، تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور دعاؤں میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں۔ جیسے میں نے کہا ہے، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے، ایک ماں کی قبولیت کی دعا، ایک ماں کا بیٹا بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ آج ماں یہ شکایت کرتی ہے، وہ ہر رات تہجد میں اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرتی تھی، تو اس کے بیٹے کے دل میں تبدیلی آ گئی، وہ نمازی بن گیا۔ ماں کہتی تھی، رات کے سجدوں نے میرا گھر بچا لیا ہے۔ اور آپ پھر کہیں گے کہ واقعی ہی نماز تہجد نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ تو اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ بات جو ہے اس کو ایسے ضائع نہ۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس کی 2 رکعتیں سے لے کر آپ 8 رکعت نماز پڑھیں، یعنی کہ 2 سے لے کر 8 رکعت تک۔ تو اگر آپ 8 پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس کی تاثیر اور برکتیں آپ کو جلدی نمایاں طور پہ نظر آئیں گی۔ آپ کے چہرے پہ جھلکتی ہوئی آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، آپ کی دعاؤں میں قبولیت اور آپ کی ہر حاجت پوری ہونے لگ جائے گی۔ آپ اپنے لیے دعا کریں گے یا کسی کے لیے دعا کریں گے، آپ کی ہر دعا کو۔ اب آخری اہم مسئلہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہاں ساری باتیں آپ نے سن لی، لیکن اگر ایک یہ کام نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ نے تہجد کی پوری عبادت میں بہت بڑی نیکی کو ضائع کر دیا۔ اب کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کون سی تسبیحات پڑھیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دے، آپ کو رحمتیں اور آپ کو فضل کی بارش مل جائے، اور آپ کا گھر مال و دولت سے آپ کو ہمیشہ کی محتاجیوں سے بچ جائے، اللہ کا کرم آپ کو ملے۔ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، رات بھر قیام کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے، گریا کرتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے چہرے پر تہجد کا نور نمایاں تھا۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، ایک حصہ علم کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ ارام کے لیے تہجد میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ شدید آزمائشوں اور قید کے باوجود تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے کہ رات کی عبادت مومن کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صوفیہ اللہ والوں کی یہ باتیں سن لیں۔ آپ کی آواز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کی آواز میں قرآن کی تلاوت بہت دلنشین تھی۔ رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے تو لوگ خاموشی سے سننے لگتے اور رونے لگتے۔ حضرت رابعہ بصری کو دیکھ لیں، رات بھر عبادت کرتی، فرماتی ہیں اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ صرف تیری محبت میں کرتی ہوں۔ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک شخص نے قحط پڑھا، اس نے تہجد پڑھ کر دعا کی، اللہ بارش دے، اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان کو دیکھ لیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، رات کو لمبے قیام کرتے، خاموشی سے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بیمار شخص نے جب تہجد شروع کی، اللہ نے صحت عطا کر دی، تو ایک غریب مزدور نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کر دی۔ تو اس لیے دوستو، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آخر میں آپ نے 100 تسبیح درود پاک کی، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو اپنانا۔